بھائی جیسے ہم نے بتایا کہ سبت رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے تو جیسا یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ فتاوی فریدیہ، فتاوی حقانیہ تمام، اور یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ شیعت کے اندر، فقہ جعفری کے اندر گالی دینا، البتہ وہ تبرہ کرتے ہیں ان صحابہ سے جنہوں نے اہل بیت کو دکھ دیا۔ ابھی ہم ان کو برا بلا کہیں جب ہمارے تمام فتاووں میں یہ بات موجود ہے، تمام کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے۔ آپ تاریخ الاستیعاب اٹھائے، آپ تاریخ طبری اٹھائے، آپ البدایہ والنہایہ اٹھائے، وہاں پہ معاویہ کے کرتوت سارے موجود ہیں۔ وہاں پہ ساری بات انہوں نے کہ کیا عمر نے بی بی فاطمہ کو گھر جلانے کی دھمکیاں نہیں دی؟ کیا بی بی فاطمہ وہ دربار نہیں آئی بھی تھی؟ وہ دربار آ گئی، 4 گھنٹے مسلسل دربار میں کھڑی تھی۔ اگر ان کا حق نہیں تھا تو وہ دربار میں کس لیے آئی؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے عناد میں آ کر ہم نے شیعت کو بدنام کر کے، میں صاف کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ کو کافر کہنے والے وہ رسول کی مخالفت کر رہے، اور شیعہ ہی عین میرے نبی کے تابعدار ہے، علی کے تابعدار ہے، تو ہم اس میں کیوں چپ رہے؟ میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم لوگ شیعت مسلک قبول کرو، ان کے ہاں آ جاؤ، ان کے در پہ آ جاؤ۔ تمہیں اگر اہل بیت ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت یہاں سے مل جائے گا۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ کافر نہیں ہیں۔ صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی معاویہ پر لعنت کرے، طعن کرے، تو معاویہ اس کا حقدار ہے، کیونکہ معاویہ نے کتنے کرتوتے اسلام میں، دین میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے اپنی زمانے میں کیا کیا نہیں کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں گھوڑے دوڑائے، انہوں نے کیا نہیں کیا، انہوں نے حرام چیز کو حلال کر دیا، حلال چیز کو حرام کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ان کے ہاں موجود، ہمارے تمام اہل سنت والجماعت دیوبند کے مسالک کی کتابوں سے یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ خلافت و ملوکیت مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک باغی گروہ کو قتل کرے گا، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے، اور پھر اس طرح اور محدثین نے بات لکھی ہے کہ یہاں تک کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک عمار بن یاسر ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جنگ صفین میں اس دن نبی علیہ السلام کے راز کھل گئی، جس دن معاویہ کے مقابل میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ تو کس نے کیا؟ معاویہ نے کیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو یہ کتاب اہل سنت جماعت کی کتابوں سے مل جائے گی۔ اور میں آخر میں پھر یہ بات کہتا ہوں، شیعہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی مجھے شیعہ کہے تو میں شیعہ سے ہی، باقی اہل صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے علم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہے آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس۔
اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس، اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس.